شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، وہابی بھی مانتا ہے ہمارے امام ہیں، تمہارے امام ہیں، ٹھیک ہے، ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب انفاس العارفین لائیں گے۔ انفاس العارفین مکتب الفلاح دیوبند سے چھپی ہے، ہمارے گھر کے چھپے بھی نہیں ہیں۔ ہاں ترجمہ ہمارا ہے، چوری تم نے چوری کی ہے چھاپ لے کے۔ ہمارا عظیم مترجم، اللہ کی رحمتیں ہیں اس پر، مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے اس سے فارسی سے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ مکتب الفلاح دیوبند نے چھاپا اس کو۔ اس میں ایک روایت کو ہم لائیں گے۔ روایت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے احوال لکھ رہے ہیں، یہ تحریر فرماتے ہیں، ایک وقت تھا شدید علیل ہو گیا میں، اتنا علیل ہوا کہ میرے اور میری بیماری کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ تھی تو موت تھی، بس موت کے قریب تھا میں۔ اور ایسی کیفیت میں مجھے احساس ہوا کہ اپنے رسول کی بارگاہ میں استغاثہ کروں۔ رسول کی بارگاہ میں مدد طلب کرنا یہ این اور آن کا کام نہیں۔ وقت کے محدثین بھی، اس امت کے محسنین بھی اپنے رسول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تکلیفوں میں۔ شرک نہیں ہے رسول کی طرف متوجہ ہونا۔ رسول کو رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور وہ رحمت ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ایک خاص مخصوص کام کے لیے نہیں ہے، یا زبانی الفاظ کے لیے نہیں ہے۔ ہر معاملے میں میرا رسول رحمت ہے، اور اس کی رحمت کی خیرات پانے کے لیے آپ شاہ ولی اللہ کی بارگاہ میں چلیں اور پوچھیں کہ کیا کیا تھا آپ نے اس وقت میں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں روح پاک مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ جیسے ہی متوجہ ہوا مجھے کچھ تبدیلی محسوس ہوئی، احساس ہوا ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی اس توجہ کا احساس ہوا، گھر والوں کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ میری چارپائی کے جو پیر ہیں وہ دروازے کی طرف ہیں، اس کو ہٹا کے ایسے کر دو۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دروازے سے آنے والا آ رہا ہے، کیسا یقین ہے۔ اور دروازے سے جب وہ چارپائی کے رخ کو پلٹایا گیا، اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں حالت خواب کی کیفیت میں چلا گیا، پھر غنودگی کی کیفیت میں چلا گیا۔ دفتن جیسے ہی میری آنکھ لگی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے میں جلوہ افروز ہیں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اور حالت خواب کی بات ہے، انفاس العارفین کی یہ روایت 2 حصوں میں، ذرا غور سے سنیں اس کو۔ ایک حصہ حالت خواب کا ہے، دوسرا حصہ حالت بیداری کا ہے۔ حالت خواب میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں پہنچا، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں اٹھ کے کھڑا ہوا خواب میں، اور اٹھ کے کھڑا ہو کر اپنے رسول سے بغل گیر ہو گیا میں۔ کیا نصیب، زے نصیب، زے نصیب، واہ! اور بغل گیر ہو کے رونے لگا کہ یا رسول اللہ بہت تکلیف میں ہوں میں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رسول میرے سے اتنے قریب ہیں کہ میری داڑھی میرے رسول کی پشت مبارک کے بوسے لے رہی ہے، اتنا قریب ہوں میں اپنے رسول سے، اور میرا سینہ میرے رسول کے سینے مبارک کو لگا ہے، اور میں بغل گیر ہو کے آقا سے روتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ آقا بہت پریشان ہوں بیماری سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی اللہ افاقہ ہو جائے گا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ شفا دے رہا ہے میرا رسول اطمینان دے رہا ہے شاہ ولی اللہ کو
شاہ ولی اللہ بول رہے ہیں، اطمینان قلب حاصل ہو گیا، اب بیماری سے افاقہ ہو جائے گا۔ آقا نے مجھے تسلی دے دی۔ دفتن میرے قلب میں خیال پیدا ہوا، خیال یہ پیدا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، اور میں آقا کے اتنے قریب پہنچ گیا ہوں، آقا سے کچھ مانگ لوں اس مزید۔ اور مانگنے کے لیے کیا مانگا؟ آقا مجھے اپنے منہ مبارک عطا فرما دیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست نورانی سے اپنے چہرے مبارک کو پر اپنے ہاتھ سے مس کیا، اور اپنے داڑھی مبارک کے 2 بال شاہ ولی اللہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حالت خواب میں ہو رہا ہے وہ سب۔ جب یہ ہاتھ میں بال آئے آقا علیہ السلام کے، یعنی منہ مبارک آئے، شاہ ولی اللہ فرماتے کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، اور نیند سے بیدار ہوا میں، ہاتھ کھول کے دیکھا تو ہاتھ میں بال نہیں ہیں، ہاتھ خالی ہیں۔ اب عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ حدیث پاک میں آیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، تو گویا آقا نے جو دیا وہ آقا ہی نے دیا۔ تو جب میں آقا کو دیکھا اور آقا نے دیا تو پھر ہے کیوں نہیں؟ جیسے یہ خیال آیا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دفتن میرا کمرہ منور ہوا نور سے، اور حالت بیداری میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے کمرے میں جلوہ افروز ہوئے۔ یہ خواب کی کیفیت نہیں ہے۔ ارے انفاس العارفین پڑھ کے دیکھو، کبھی ایسے کرو نا، یہ چاٹنگ میں مصروف رہتے ہو، اس کے بجائے کبھی ایسی روحانی کتابوں کو اٹھا کے روحانیت کے اس میدان میں سیر کرتے رہو تو مزہ آتا ہے۔ اب شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام بنفس نفیس اپنے وجود منور کے ساتھ میرے کمرے میں جلوہ فرما ہے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کے عرض کیا کہ آقا ہاتھ خالی ہے، آقا نے فرمایا کہ تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیا ہوں۔ شاہ ولی اللہ کیا خوش نصیبی ہے، ہمارے سر کہاں جھکتے ہیں اور شاہ ولی اللہ کے سر کہاں ہیں؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوشی کے مارے تکیے کی طرف متوجہ ہوا تو وہ منہ مبارک وہیں رکھے ہوئے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے سے چلے گئے ہیں۔ جب یہ بات شہرا ہوئی دلی کے کونے کونے تک، لوگوں میں معلوم ہوا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، پھر حالت بیداری میں تشریف لائے، خواب میں عطا کیے، حالت بیداری میں نشاندہی کی، اور شاہ ولی اللہ کے پاس ایسے ایتھینٹک منہ مبارک موجود ہے تو لوگوں کو احساس ہوا، ان خواتین کو خاموش بٹھائیے، کوئی پیچھے ہیں تو، لوگوں کو احساس ہوا کہ چلو چل کے جا کے زیارت کریں گے۔ اب زیارت کے لیے میں یہ بات پوری انفاس العارفین اردو ترجمے کی بات کر رہا ہوں جو فارسی سے ترجمہ ہے۔ لوگوں کے جتھے آنے لگے، زیارت ہوتی، شاہ ولی اللہ کے پاس جب کوئی آتا تو اس کی زیارت کرواتے، اور وہ زیارت کے لیے جب لاتے تو اب منہ مبارک کے اس معجزے کو دیکھیں آپ، ذات مصطفیٰ ہی نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ سے جو چیز بھی منسوب ہے وہ بھی صرافہ معجزہ ہے، اور کیسے معجزہ ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں انفاس العارفین میں کہ جب لوگ آتے اور لوگ آ کے دیکھتے تو ان کو جو ہے وہ منہ مبارک کی زیارت جب ہم کرواتے تو اطمینان حاصل کر کے چلے جاتے۔ ایک دو نوجوان آئے، اس میں سے ایک، اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، اس نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے
چلو ہم بھی چل کے دیکھیں گے. جب لایا گیا تو ابر آلود ہے موسم. وہ موسم جو ہے شدید دھوپ ہے، شدت کی دلی کی دھوپ. جو لوگ دلی میں دھوپ کے موسم میں رہے ہیں ان کو معلوم ہے. جیسے کریم نگر وغیرہ میں دھوپ رہتی ہے، دلی کی دھوپ بھی ویسی ہے، شدید راماگنڈم وغیرہ کی دھوپ کی طرح. اس شدید دھوپ کے موسم میں جب وہ دونوں نوجوانوں نے ان موئے مبارک کی زیارت کے لیے جب آئے تو شاہ ولی اللہ ان کو لے کر آئے، باہر آئے، دھوپ میں لے کر آئے. دھوپ میں جیسے ہی لے کر آئے تو دفتن ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک ابر آیا اور سایہ فگن ہوا. انفاس العارفین کی روایت ہے. اچانک موسم کی شدت ہے دھوپ کی، اور اس کی کیفیت میں ایک ابر کا ٹکڑا آ کر سایہ فگن ہوا، اور وہ منہ مبارک اس ابر کے ٹکڑے کے سائے میں زیارت کرے وہ لوگ. اور ایک نوجوان نے کہا کہ دیکھ یہ معجزہ میرے رسول کا. میرا رب جو ہے میرے رسول کے منہ مبارک پر بھی دھوپ کی شدت کو یہاں آنے نہیں دیتا ہے. اس نے کہا کہ اتفاق ہے. شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اندر لے جایا گیا. پھر موسم ویسے ہی ہے جیسا تھا، شدید دھوپ کے موسم ہے. پھر باہر لایا گیا. جب باہر لایا گیا تو وہ نوجوان پھر دیکھا کہ ابر پھر سایہ فگن ہوا. اور جب ابر سایہ فگن ہوا تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ کا رسول جو عطا کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے. شاہ ولی اللہ کو اس نے یہ مقدس منہ مبارک عطا کی ہے، اور اسی کا یہ معجزہ ہے. اے لوگوں، رسول پاک کی